السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ جی ناظرین، 2-3 دن سے میں نے ولاگ نہیں بنایا کیونکہ ایک دوست کی شادی میں مجھے جانا پڑا۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرے ولاگ کو آپ سنتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، 2-4 دن سے ایک بابا جی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وہ عمرہ کرنے گئے، وہاں پر عرب سوشل میڈیا پہ ان کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ پوری دنیا جو ہے نا ان کے گیت گا رہی ہے اور ہر جگہ پر ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ناظرین، اس کے حوالے سے میں آپ کو بڑی اہم باتیں بتانا چاہوں گا اور یہ میرا پورا ولاگ بڑا اہم ہے۔ اگر آپ اسے سنیں تو آپ کو میں وہ چیدہ باتیں بتاؤں جس سے آپ کو لگے کہ یہ تار ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملتی ہے۔ ناظرین، وہ ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ تو دنیا میں جو حسد ہے، ریاکاری ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے روحانیات کا اور عبادات کا۔ اگر یہ دونوں چیزوں کو نکال دیا جائے اور خالص اللہ کی رضا کو دل میں بسا لیا جائے تو وہ عشق کہلاتا ہے۔ اور عشق، وہ جو بابا جی تھے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا جی کون تھے۔ یہ بلوچستان کے بڑے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھنے والے یہ بابا جی، ان کا نام عبد القادر بخش تھا۔ عبد القادر بخش یہ اس عمر میں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کر اللہ کے سامنے روتے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے اور دل میں ایک تڑپ تھی، لیکن وسائل نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانے کے۔ اور پھر دیکھیں اس لگن نے، اس تڑپ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنایا اس بابا جی کو۔ عبد القادر بخش بکریاں چرانے والا، بکریاں چرانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عبد القادر بخش کی سادگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی ایک ایک ادا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹپک رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ وہ امامہ اور وہ سفید کپڑے سادہ سے بغیر استری کیے ہوئے اور ٹخنوں سے شلوار اوپر، آنکھوں میں وہ تڑپ، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہم صدیوں پیچھے لوٹ جاتے ہیں، جہاں پر عاشق رسول نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی طرف نظر بھری تو کیسی تڑپ تھی، اور کیمرے میں کیسے پتہ نہیں نہ جانے کس نے کیپچر کیا، کیپچر کرتے ہی وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ اور یہ تڑپ کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح 2009 میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا تو مجھے محافل میں جانے کا بہت شوق تھا۔ تو حاصل پور میں ایک محافل ہوا کرتی تھی، ہائی سکول نمبر 1 ہے اس کے گراؤنڈ میں۔ تو اس میں نا عمرے کی ٹکٹ وہ رکھی جاتی تھی اینڈ پہ، 1 2 3 عمرے اس طرح وہ کرواتے تھے محفل نعت کے بعد، تاکہ وہ مجمع انگیج رہے۔ تو اس میں مجھے بھی شوق تھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ میرا شناختی کارڈ تو نہیں ہے، میں تو کم عمر ہوں، تو اس میں شناختی کارڈ کے بغیر نہیں کوئی انٹری کر سکتے۔ تو میں اپنی طرف سے اپنا نام لکھ کے پرچی ڈال دیا کرتا تھا، بچہ تھا۔ تو خیر ان کی پالیسی یہ نہیں تھی، شناختی کارڈ کو ہی، وہ شناختی کارڈ کی کاپی کو اٹھاتے تھے۔ تو اس محفل میں ایسے ہی ہوا کچھ کہ وہاں پر کسی گاؤں کا ایک آدمی، وہ سائیکل پہ آیا ہوا تھا، مزدور تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو پرچی اٹھائی کسی نے اینڈ پہ، تو اس کی بیگم کا نام آیا، تو آواز لگائی گئی اس کی بیگم کو، تو وہ بیگم اس کی موجود نہیں تھی مجمع میں، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ جو اس محفل میں موجود ہوگا وہی جا سکے گا، اگر عمرے کی ٹکٹ اس کی نکل آتی ہے تو وہی جا سکے گا۔
دو تین چار آوازیں لگائیں، 5 آوازیں لگائیں، لیکن لیڈیز کی طرف سے آواز آتی رہی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، دوبارہ پرچی اٹھائیں۔ تو جب یہ آواز آئی تو مردوں کی طرف سے ایک بابا جی اٹھے اور وہ اسٹیج کی طرف لپکے اور ہاتھ لہرا کر کہا کہ یہ میری بیگم ہے، میں سائیکل پہ آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے گھر تک جانے دیں، میں ان کو ابھی تو لے آتا ہوں، تو میں ان کو لے آتا ہوں، آپ دوبارہ پرچی نہ اٹھائیں۔ کسی نے نہ مانی، تو وہ بڑی تڑپ کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کیا اور کہا کہ میں نے دنیا کی لوگوں کی منتیں تو کر لی ہیں، لیکن تیرے دربار کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ پاک کوئی راستہ نکال۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی پرچی نکلی تو اس بابا جی کا نام آ گیا۔ پھر اس بابا جی سے پوچھی گئی کارگزاری کہ یہ آپ کی بیگم کا نام نکلا، پھر آپ نے بڑی کوشش کی کہ میں لے آتا ہوں، لیکن ہم نے نہیں مانی، تو یہ آپ کا نام آیا تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ بابا جی نے بڑی ایک زبردست قسم کی رداد وہاں بتائی۔ انہوں نے کہا جی ہم میاں بیوی اور میرے بچے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، میں مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کرنے والا ظاہر سی بات ہے تب 150 روپیہ 200 روپیہ لاتا ہوگا، 150 200 سے کہاں گھر چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے میاں بیوی کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، سورس آف انکم اتنا نہیں تھا، مزدوری کرنے والے کی کوئی اتنی تنخواہ نہیں تھی۔ کہتے روزانہ ڈسکس کرتے ہم میاں بیوی، تو میرے بچوں نے سنا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے کہنے لگے کہ ابا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے، وہ ہم بچا کے رکھتے ہیں، ایک ٹائم پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں، ایسے جمع ہوتے رہیں گے، جب ہو جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ بچوں کی یہ بات سن کے باپ کے دل میں تراڑ آئی، بچوں نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ 1 سال سے ہم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے کیسے سنی، وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، اور پھر محنت بھی کر رہے تھے، تو پھر جو ہے نا لوگوں کو جوش آیا، پھر کسی نے 50 دیے، 100 دیے، پورے مجمع سے کلیکشن کی گئی اور پوری فیملی کو عمرے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو ناظرین یہ ایک تڑپ ہوتی ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، وسائل خود بخود جنریٹ ہو جاتے ہیں جب انسان خلوص نیت سے کوئی بھی کام کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس میں اگر خلوص ڈال دیتے ہیں، اس میں لگن ڈال دیتے ہیں، محنت ڈال دیتے ہیں، اور پھر طریقہ کار صحیح رکھتے ہیں، تو آپ اپنی منزل تک لازمی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اپنی منزل پر جاتے ہوئے آپ راستے سے کانٹا چینج کر لیں تو آپ منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کی نظر وسائل پر ہو، آپ کی نظر راستے پر ہو، تو یہ ہرڈلز، یہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن تڑپ والے لوگ ہمیشہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔ اللہ کا قرب اگر لینا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے تو پھر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے بے لوث محبت کریں۔ بابا عبد القادر بخش، اس کی آپ زندگی کو دیکھیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، 15 سال بکریاں چرائیں، 15 سال بکریاں چرانے کے بعد پھر بھی اپنی بکریاں نہیں، کسی کی بکریاں چرائیں، ادھارے پہ بکریاں ملتی ہیں وہ لیں، پھر ایک ایک پائی جمع کی، 15 سال لگ گئے، اور 15 سال وہ عشق دل میں کرتا رہا، آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ لائن ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس نے بغیر استری کیے کپڑے پہنے ہیں، سامان کل جمع پونجی، وہ جو کپڑے تھے، ایک دو سوٹ ساتھ لے کے گئے تھے، وہ تھیلا بھی کسی نے اٹھا لیا، وہ نہیں ملا، اور پھر محمد کے شہر میں، پھر وہ شہر جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور اس کے مہمان جو امام الانبیاء ہے، جس کے دروازے سے، جس کے در سے کوئی خالی نہیں آتا، حسرت بھری نگاہوں سے جب واپس مڑتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک شہرت، کیمرے کی زد میں جیسے ہی آتے ہیں تو شہرت پوری دنیا میں وائرل ہونے لگتی ہے، کہ کوئی کہتا ہے کہ صحابی رسول کا حلیہ ہے، صحابی رسول جو ہے نا اس روضہ رسول میں آئے تھے، لیکن ایسا نہیں،
صحابہ کرام کے ساتھ تو کوئی نہیں مل سکتا، لیکن ہم ان کی کاپی تو کر سکتے ہیں، نقل تو اتار سکتے ہیں۔ اور بابا عبد القادر بخش نے ایسی نقل اتاری کہ ایک ایک چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جس کی نقل اتارتے ہیں، جس کو کاپی کرتے ہیں، قیامت والے دن انہی میں سے آپ اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ کا تو جو ایمان تھا اس کی تو کیفیت ہی کوئی اور ہے، اس جیسے ہم چاہ کر بھی نہیں بن سکتے، لیکن ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج سے ہی عزم کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سے بے لوث محبت رکھنا شروع کر دیں، اللہ ایسا قرب عطا کرے گا۔ ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو دنیا کے بادشاہ دیکھیں نا کہ وہ بادشاہ ہے سعودی عربیہ کا، وہ بلا رہا ہے، قدموں میں آ کے بیٹھ رہا ہے۔ دنیا کی بادشاہوں کی خواہش ہے کہ بابا عبد القادر بخش کو ہم ملے، مصافحہ کریں۔ پھر اللہ نے کیسا عروج دیا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا۔ اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے جتن جتاتے ہیں، کرتے ہیں، اور کتنی ایفرٹس لگاتے ہیں، لیکن خلوص نہیں ہوتا۔ اس لیے بابا عبد القادر بخش یہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ ان کے گھر کو دیکھیں آپ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جھگی ٹائپ ہے، بالکل جھگی ٹائپ، سادہ مزاج، نیچے چٹائی لگی ہوئی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، سر پہ امامہ، اور زبان پر درود پاک، اور ان کی ایفرٹ دیکھیں۔ ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، بات کرنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، علماء سے سنا ہے کہ گزر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک چرواہا بالکل سادہ ان پڑھ، بابا عبد القادر بخش، یہ وہ بابا ہے جس سے اپنی صرف بلوچی زبان آتی ہے، بلوچستان کے رہنے والے ہیں، دوسری زبان وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ یہاں انگریزی بولنے والے جو ہے نا شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو شہرت نہیں مل رہی۔ وہ بابا جی کو اردو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، کوئی لینگویج نہیں آتی، لیکن ایک سادگی اور خلوص کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا، اور ایسا قریب کیا کہ پوری دنیا کو قدموں میں لا کے بٹھا دیا، اور شہرت کی ایسی بلندیاں عطا کی کہ کوئی بادشاہ چاہ کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ گزر رہے تھے، تو ایک چرواہا بالکل سادہ سا ان پڑھ، وہ اللہ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ اللہ میاں اگر تو نیچے ہوتا، زمین پر مجھے ملتا، تو میں تیرے سر پر تیل لگاتا، تیرے سر کی مالش کرتا، تیرے سر پہ کنگھی دیتا، تیرے سر کی صفائی کرتا۔ اس طرح کی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں پڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ناراض ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی باتیں مخاطب ہو رہے ہیں، کس طرح سے؟ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو گیا نا، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ خاموش ہوئے، اور دل میں انہوں نے حسرت رکھی، اور وہ حسرت اللہ تعالیٰ سے دوستی کی، اللہ تعالیٰ سے قرب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو وہاں ملاقات کے لیے گیا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، میرے ایک پیارے بندے کو آپ نے ڈانٹا ہے، کیوں ڈانٹا ہے؟ آپ اس کے پیار کا لیول چیک کریں کہ وہ اپنے انداز میں مجھ سے محبت کرتا ہے کہ آپ زمین پہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ اس طرح یاری لگاتا، اس طرح خدمت کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں یہ عارضی مختصر سی زندگی دی ہے، اس کی ایک مووی بن رہی ہے، فلم بن رہی ہے، جو قیامت والے دن ایک کتاب بن رہی ہے، قیامت والے دن، ڈے آف ججمنٹ والے دن ہمیں ہمارے سامنے کھول دی جائے گی کہ اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب پڑھو، تم نے کیا 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 ہے۔ تو اس لیے آج سچے دل سے، خلوص سے، نیت سے یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں گے، اور اپنے ہر کام میں خلوص رکھیں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اور جو اس طرح کے اللہ والے ہیں جیسے بابا عبد القادر بخش ہیں، ان سے مصافحہ اور ان کے قریب ہوں گے، ان لوگوں سے دعائیں کروائیں گے۔ کیوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ والسلام۔